السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ آج ہمارا لیکچر کون سا ہے۔ ہمارا آج کا لیکچر ہے لیکچر نمبر 2، سورۃ مریم ہجرت حبشہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی پیارے بچوں، ہمارا پہلا لیکچر ہجرت حبشہ پیج نمبر 4 تک ہوا تھا، اور آج ہم سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں ہجرت حبشہ کا اگلا حصہ پیج نمبر 5 سے۔ یہ پیج نمبر 5 ہے اور ہم سٹارٹ کر رہے ہیں۔ مسلمان امن کی تلاش میں حبشہ پہنچے، لیکن مکہ مکرمہ کے کافروں سے یہ بات برداشت نہ ہوئی، یعنی کہ مسلمانوں نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے حبشہ کی جانب ہجرت کی تو کافروں سے یہ بات برداشت نہ ہوئی۔ وہ چاہتے اصل میں یہ تھے کہ مسلمان کہیں بھی چین اور سکون سے نہ رہ سکیں، تو کافروں نے کیا کیا، اپنے کچھ لوگوں کو تحائف دے کر نجاشی کے پاس بھیجا، کیونکہ حبشہ کا بادشاہ جو تھا وہ نجاشی تھا اس وقت۔ ان لوگوں نے وہاں قیمتی تحفے پیش کیے اور نجاشی سے کہا کہ ہمارے علاقے سے چند ناسمجھ لوگ بھاگ کر آپ کے پاس آ گئے ہیں۔ انہوں نے اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ کر نیا دین اختیار کر لیا، وہ آپ کے دین کے بھی خلاف ہیں۔ آپ کے دین کے خلاف، یعنی یہ بات انہوں نے نجاشی سے اس لیے کی کہ نجاشی مسلمانوں کو یہاں سے نکال دے۔ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے متعلق اگر کوئی بات کر رہا ہو تو ہم اس کو کہتے ہیں وہ آپ کے بارے میں بھی ایسا کہہ رہا تھا، تاکہ اگلے بندے کو بھی ان سے چڑ ہو جائے۔ تو کافروں نے بھی ایسا ہی کیا، انہوں نے کہا کہ وہ اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ کر ایک نیا دین اختیار کر رہے ہیں۔ وہ صرف ایک نیا دین ہی اختیار نہیں کر رہے بلکہ وہ آپ کے دین کے بھی خلاف ہیں، آپ ان کو ہمارے حوالے کر دیں۔ یہ بات سن کر نجاشی نے مسلمانوں کو دربار میں بلایا اور ان سے کچھ سوالات کیے۔ نجاشی کے سوالوں کے جواب میں حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ نے نجاشی کے دربار میں بڑی پر اثر تقریر کی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے بادشاہ، نجاشی کو مخاطب کرتے ہوئے انہوں نے کہا، اے بادشاہ، ہم لوگ جاہل تھے، بتوں کی پوجا کرتے تھے، مردار کھاتے تھے، گناہوں کے عادی تھے اور پڑوسیوں کا حق مارتے تھے، جیسے کہ ایک دوسرے کا حق ادا نہ کرنا، ہمسائے کا حق، پڑوسی ہمسائے کو کہا جاتا ہے کہ ہمسائے کے بہت سے حقوق ہوتے ہیں، جیسے کچھ اگر انہیں ضرورت پیش آ گئی تو وہ ہم سے کچھ لینے آ گئے ہیں، ہم انہیں دے دیں، یا پھر آپ کہہ لیں کہ پانی اگر نہیں ہے، ضرورت کے لحاظ سے کچھ بھی ضرورت کی چیز ان کو دینا، تو ہمسایوں کے حقوق ادا کرنا ہم پر لازم ہوتا ہے۔ تو حضرت جعفر بن ابی طالب نے کیا کہا کہ ہم پڑوسیوں کے حق مارتے تھے۔ جو طاقتور ہوتا، یعنی اس وقت جو طاقتور تھا، مالدار تھا، جس کے پاس بہت پیسہ ہوتا، وہ کیا کرتا تھا، وہ ظلم کرتا تھا کمزوروں پر۔ ہم ایسے ہی حالت میں تھے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ہم پر کرم فرمایا، ہم میں اپنا رسول بھیجا، انہوں نے یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف بلایا، بت پرستی سے منع کیا اور فرمایا کہ ہم سچ بولیں، خون خرابے سے باز آ جائیں، یعنی قتل و غارت سے، یتیموں کا مال نہ کھائیں، پڑوسیوں کا خیال رکھیں، نماز پڑھیں، روزے رکھیں اور زکوٰۃ دیں۔ ہم ان پر ایمان لائے، شرک، بت پرستی اور تمام برے اعمال ہم نے چھوڑ دیے۔ اسی وجہ سے ہماری قوم ہماری دشمن ہو گئی اور وہ چاہتی ہے کہ ہم اس گمراہی کی طرف واپس چلے جائیں، یعنی پہلے ہم جو کرتے تھے، بتوں کی پوجا کرتے، پڑوسیوں کا حق کھاتے، خون خرابہ کرتے، گناہ کرتے، ہماری قوم یہ چاہتی ہے کہ ہم واپس انہی گناہوں کی طرف پلٹ جائیں۔ ہم ان کے بہت زیادہ تنگ کرنے پر آپ کے ملک میں آ گئے ہیں۔ کن کے ملک میں؟ نجاشی کے ملک میں، یعنی حبشہ میں۔ اے بادشاہ، ہمیں امید ہے کہ ہم یہاں ظلم سے محفوظ رہیں گے۔ یہ بات حضرت جعفر بن ابی طالب نے نجاشی کے سامنے رکھی۔ نجاشی نے حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ وہ اپنے نبی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والے کلام میں سے کچھ سنائیں۔
حضرت جعفر نے سورہ مریم کی آیات تلاوت کی، نجاشی اور اس کے درباریوں پر بہت اثر ہوا اور وہ رونے لگے۔ نجاشی نے کہا یہ کلام اور انجیل ایک ہی چراغ کی روشنیاں ہیں۔ یہ بات حضرت جعفر بن ابی طالب کو تب کہی گئی جب حضرت جعفر بن ابی طالب نے سورہ مریم کی چند آیات نجاشی کے سامنے رکھی۔ جب یہ چند آیات نجاشی کے سامنے رکھی گئی تو صرف نجاشی ہی نہیں بلکہ اس کے دربار میں بیٹھنے والے بھی تلاوت سن کر رونے لگے۔ تو اس پر نجاشی نے کہا کہ یہ کلام یعنی قرآن مجید اور انجیل جو ان کی کتاب تھی، انہوں نے کہا کہ یہ ایک ہی چراغ کی روشنیاں ہے، کیونکہ ان کو نازل کرنے والے تو ایک ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہی انجیل کو نازل کیا اور اللہ تعالیٰ نے ہی قرآن مجید کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر اتارا۔ نجاشی نے مسلمانوں کو واپس کرنے سے انکار کر دیا۔ اس طرح مکہ والوں کا یہ وفد ناکام واپس ہوا، یعنی جو مکہ والوں نے تحائف دے کر نجاشی کے پاس بھیجا تھا وہ وفد ان کا ناکام واپس لوٹ گیا اور مسلمان وہاں امن و سکون سے رہنے لگے حبشہ میں۔ حبشہ کے لوگ مسلمانوں کی پاک زندگی سے بہت متاثر ہوئے، کئی لوگ ان کی دعوت سے مسلمان ہو گئے اور مسلمان ہونے والوں میں حبشہ کے بادشاہ نجاشی بھی تھے۔ یہ ہے اسلام کا دوسروں پر آپ کہہ لیں اس کو اثر، کہ اسلام اللہ تعالیٰ کا دین ہے، اس کے اندر اس قدر تاثیر ہے کہ جو بھی انسان اس کو سنتا ہے، قرآن مجید کو پڑھتا ہے، اس کو سنتا ہے تو وہ اس کا دیوانہ ہو جاتا ہے۔ کئی لوگ ان کی دعوت سے مسلمان ہو گئے۔ حضرت جعفر بن ابی طالب نے جب یہ ان کے سامنے رکھی نا تو انہی میں سے ہی نجاشی بھی تھے جو مسلمان ہو گئے تھے۔ اب ہم دیکھنے جا رہے ہیں سورہ مریم کا خلاصہ۔ سورہ مریم کا خلاصہ توحید، رسالت اور آخرت کا بیان ہے۔ ہم ہجرت حبشہ کے بعد اب مضامین بھی دیکھتے ہیں۔ سورہ مریم کے مضامین، سورہ مریم میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا بیان ہے، یعنی اللہ تعالیٰ واحد ہے، ایک ہے، اس کا کوئی بیٹا اور شریک نہیں، یعنی نہ اللہ تعالیٰ کی کوئی اولاد ہے اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کسی کی اولاد ہے۔ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو بہترین طریقے میں سورہ اخلاص کے اندر ثابت کیا گیا۔ سورہ اخلاص میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ۔ نہ اللہ تعالیٰ کی کوئی اولاد ہے اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کسی کی اولاد ہے۔ اور اس کے بعد پھر 7 انبیاء کرام علیہ السلام کا تذکرہ ہے، جس میں بتایا گیا کہ کسی نبی کی معجزانہ پیدائش اس کو اللہ یا اللہ کا بیٹا نہیں بناتی، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ بن باپ کے پیدا ہوئے تھے، تو لوگوں نے نعوذ باللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا قرار دیا۔ حضرت مریم علیہ السلام کی شادی بھی نہیں ہوئی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے جب حضرت مریم علیہ السلام کو حضرت عیسیٰ کی خوشخبری دی تو حضرت مریم علیہ السلام کافی پریشان ہو گئی، اور اس پر فرشتوں نے کہا کہ یہ اللہ کی طرف سے آپ کو تحفہ دیا گیا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں بھیجا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ان بچوں میں شمار ہوتا ہے جنہوں نے 3 بچے ایسے ہیں جنہوں نے گود میں بات کی، ماں کی گود میں، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی انہی بچوں میں ان کا شمار ہوتا ہے کہ جنہوں نے اپنی ماں کی گود میں ہی بات کی۔ اور کیا کہا جب لوگوں نے کہا کہ نعوذ باللہ مریم جو ہیں یہ تو بدکار ہیں، انہوں نے تو زیادتی کی، گناہ کیا ہے، تو اس پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میری ماں جو ہے وہ پاک دامن ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے ماں کی گود میں گفتگو کی۔ اس صورت میں حضرت مریم علیہ السلام کا تذکرہ ہے اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی معجزانہ تخلیق کا تفصیلی ذکر ہے۔ اس صورت میں حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر بہت وضاحت کے ساتھ کیا گیا۔ انشاءاللہ ہم ترجمے میں اس کی تفصیل کو اور زیادہ دیکھیں گے۔ آخری 3 رکوعوں میں قیامت کے احوال کا بیان ہے۔ اس دن اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کو مہمان بنا کر لایا جائے گا، جبکہ مجرموں کو پیاسے جانوروں کی طرح ہلاک ہانک کر دوزخ کی طرف
لے جایا جائے گا۔ جی عملی نکات بھی دیکھیے سورہ مریم کے اہم نکات۔ سورہ مریم کا مطالعہ کرنے سے جو علمی اور عملی نکات معلوم ہوتے ہیں ان میں سے کچھ یہ ہیں۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ کی رحمت اور قدرت سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، ہر حال میں اس سے دعا مانگتے رہیں۔ نمبر 2، تمام انبیاء کرام علیہ السلام نے اپنی قوموں کو ایک اللہ کی عبادت کرنے کی دعوت دی۔ ہمیں اپنی تمام حاجات کے لیے صرف اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے۔ کسی نبی کی معجزانہ پیدائش انہیں اللہ یا اللہ کا بیٹا نہیں بناتی، جیسے کہ میں نے آپ کو سورہ اخلاص سے بھی بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ اخلاص میں فرمایا لم یلد ولم یولد، نہ اللہ کی کوئی اولاد ہے نہ اللہ تعالیٰ کسی کی اولاد ہے، بلکہ یہ ان کی عظمت کو بیان کرتی ہے۔ ہمیں اپنے والدین کے ساتھ نیک سلوک کرنا چاہیے، کیونکہ یہ انبیاء کرام کا طریقہ ہے کہ انبیاء کرام نے اپنے ماں باپ کے ساتھ بہت اچھا سلوک کیا، جیسے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی ماں کے ساتھ بہترین سلوک کیا۔ ہمیں اپنے بڑوں کو نہایت ادب اور احترام سے نیکی کی دعوت دینی چاہیے اور انہیں برائی سے منع کرنا چاہیے، نہ کہ سختی کے ساتھ بلکہ احترام کے ساتھ۔ ہمیں وعدہ پورا کرنا چاہیے، کیونکہ یہ انبیاء کرام علیہ السلام اور نیک لوگوں کی صفت ہے کہ وہ جو وعدہ کرتے ہیں وہ اس وعدے کو پورا کرتے ہیں وقت پر۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان یعنی عربی زبان میں آسان فرما دیا۔ ہمیں بھی عربی زبان سیکھ کر قرآن مجید میں غور و فکر کرنا چاہیے، یعنی قرآن کو سیکھنا چاہیے، کیونکہ قرآن ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے عظیم کتاب ہے، جس کتاب کو اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر اتارا، اور سٹارٹنگ میں ہی سورہ بقرہ کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ یہ وہ کتاب ہے جس کے اندر کسی قسم کا کوئی شک، کوئی کجی، کوئی ٹیڑھ نہیں ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ ہم انسانوں کی لکھی ہوئی کتاب ہو، کوئی بھی رائٹر ہو، کوئی بھی اعلیٰ سے اعلیٰ انسان ہو، تو اس نے بھی اپنی کتاب کی سٹارٹنگ میں مقدمہ پیش کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ اس کے اندر کوئی غلطی پائیں تو آگاہ کریں، تاکہ اگلے ایڈیشن میں اس غلطی کو دور کیا جا سکے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن کریم نازل ہوا تو اس کا مقدمہ اللہ تعالیٰ نے کیا پیش کیا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ یہ وہ کتاب ہے جو ہر عیب، ہر کجی، ہر ٹیڑھ سے پاک ہے۔ تو ہمارا فرض ہے کہ ہم اس قرآن کو سیکھیں۔ اگر آپ اب تک قرآن مجید کو نہیں پڑھ سکے، آپ نے اس کا ناظرہ نہیں پڑھا، تو پلیز آپ سے التجا ہے کہ آپ قرآن مجید کو سیکھیں، اس کا ناظرہ ضرور پڑھیں، اور پھر اس کے بعد قرآن کو سیکھیں ترجمے کے ساتھ، اس کا معنی و مفہوم سمجھیں۔ جی اس میں حدیث مبارکہ بھی ہے، دیکھ لیجئے۔ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم نے فرمایا، ماں کی گود میں جن بچوں نے بات کی ان میں سے ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ یہ بہت اہم بات ہے جو کہ آپ نے اس کو یاد بھی کرنا ہے 9th کلاس کے اسٹوڈنٹس کے لیے، خاص طور پہ کہ ہمیں کوسچنز بھی آ جاتا ہوتا ہے، جب شارٹ کوسچنز ہمارے پیپرز میں آتے ہیں تو اس میں ہمیں یہ کوسچن بھی آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عیسیٰ کے بارے میں کیا فرمایا۔ اہم بات، ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے سفر میں جن انبیاء کرام سے ملاقات فرمائی ان میں سے حضرت عیسیٰ بھی تھے۔ جب ملاقات ہوئی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر فرمایا، خوش آمدید نیک نبی نیک بھائی۔ حضرت عیسیٰ نے رسول کو دیکھ کر فرمایا تھا کہ خوش آمدید نیک نبی نیک بھائی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عیسیٰ کا حلیہ مبارک بیان کرتے ہوئے فرمایا، ان کا قد درمیانہ اور رنگ سرخ و سفید تھا، اور ایسے لگ رہا تھا جیسے ابھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام غسل خانے سے باہر آئے ہوں، یعنی نہا کر۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا حلیہ مبارک بیان فرمایا۔ آج تک کا ہمارا لیسن یہاں تک ٹھیک ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ہم آپ کو ملیں گے ترجمہ کے ساتھ، نیکسٹ ہم ترجمہ دیکھیں گے اور انشاءاللہ مشق بھی دیکھیں گے۔ اوکے بیٹے، اللہ حافظ۔ آپ سے ریکویسٹ ہے کہ کائنڈلی آپ اس کو سبسکرائب بھی کیجیے گا اور شیئر بھی کیجیے گا۔ جزاکم اللہ خیر۔